باہر دے دیا جاتا، تو کیا وہ شخص کو ثواب ملیں گا جو شخص اس کا کپڑوں میں عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے؟ سوال آیا کہ کسی کے انتقال کے بعد اسے کپڑے لوگ دوسروں کو دے دیتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ پہلی چیز اس میں آپ کا جواب بھی دیتا ہوں اور ایک توہم ہے اس کو بھی دور کرتا ہوں۔ پہلے توہم کو دور کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی میت کے کپڑے دوسروں کو اس لیے دیتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میت کے کپڑے جو پہنیں گا میت اس کے پاس آئیں گی جائیں گی، اس کی روح آئیں گی جائیں گی، لپٹ سکتی آ کے، چپک سکتی، تو لہٰذا یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ماحول میں جس چارپائی پہ آدمی سوتا تھا چھوٹے بچوں کو اس پہ سلاتے نہیں، نہیں دادا اس پہ سوتے تھے نا، تم کو لپٹ جائیں گے آ کے، مت وہاں مت سو تم۔ تو یہ عقائد ہے۔ تو پہلے تو وہ عقیدے کو آپ چھوڑے، یہ بے بنیاد اور ایک دم فالتو سے گرا ہوا لفظ، ایک فالتو عقیدہ، ایک دم اس کی کوئی بیس لیس بات ہے۔ جو مر گیا وہ جمع ہو گیا، کہاں دو میں سے ایک مقام پر، ایک سجین اور دوسرا علیین۔ سجین جیل، قید خانہ، جہنمیوں کا رجسٹر، جہنمیوں کی جگہ، اور علیین ان نیکوکاروں کی جگہ، جمع ہو گئے دونوں، جب ان کی روحیں جمع ہو گئی، ڈپازٹس ہو گئی وہاں، ہو گیا۔ تو یہاں تو اب کوئی نہیں آ رہا، پہلا۔ دوسرا، آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا یہ کپڑا میرے پہننے کے مقابلے میں کوئی غریب پہنے، اور کوئی غریب جو مسکین ہو، محتاج ہو، لیکن وہ عبادت گزار ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، دیندار ہو، جیسا علماء لکھتے ہیں کہ جب انسان فدیہ دیتا ہے نا، جو روزے نہیں رکھ پاتا یا کفارہ دیتا ہے، کوشش کرنا چاہیے نیک لوگوں کو دے، تاکہ وہ جب کھائیں گے پیئیں گے اس سے روزہ وغیرہ رکھیں گے، آپ کو اور اجر ملے گا۔ تو لہٰذا اگر یہ سوچتا ہے کہ بھائی ابا کے کپڑے تھے، بھائی کے کپڑے تھے، بیٹے کے کپڑے تھے اور بہت زیادہ تعداد میں تو مالداری ہوں اور کسی کو دیں گا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کسی غریب کو دیتے تاکہ اس کا اجر ہمارے بچے کو ایک صدقے کا ملے، تو بالکل ملے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نیا خرید کے اس کے نام سے دے سکتے ہیں، پرانا بھی دے سکتے ہیں، دونوں کا اجر انشاءاللہ جس کو ملے گا۔ اور اگر ایسے انسان کو دیتے جو ضرورت مند ہو اس کپڑوں کا، اور اجر بڑھ جائے گا، اور ایسے انسان کو دیتے جو ضرورت مند کے ساتھ ساتھ عبادت گزار ان کپڑوں میں کرتا ہے، انشاءاللہ آپ کا اجر اور بڑھتا جائے گا، کیونکہ ہر مباح عمل پہ نیت اگر درست ہو جائے تو وہ بھی اجر دیتی ہے۔ تو مباح عمل ہے کسی کو صدقہ کرنا، ہے نا، خاص طور سے پرانے کپڑے وہ کر رہے ہیں اور اس میں آپ کی نیت ہے کہ اس میں عبادت کرے وغیرہ کرے، تو انشاءاللہ ضرور وہ ہوں گا، تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی جنرلی کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اچھی چیزیں لوگ کیا کرتے ہیں معلوم، ہم کو رکھ لیتے ہیں اور سارے ناقص چیزیں لوگوں کو صدقہ کرتے ہیں۔ بھائی جتنی اچھی گھڑیاں تھی رکھ لو مہنگی والی، جو ناقص تھی بند تھی پرانی دے دو، جتنے اچھے کپڑے تھے فلاں تھے، یہ تھے وہ تھے، سلک تھا، زردوزی تھا، فلاں تھا، یہ تھا، تو یہ سب رکھ لو، کیونکہ اس میں زردوزی، وہ جو زردوزی وہ والا زردوزی نہیں جو اب صرف نام کو چل رہا ہے، زردوزی کپڑا مطلب اس کے اندر سونا ہوتا تھا، سونے کے وائرس لگائے جاتے تھے لیڈیز کے کپڑوں کے اندر، جو گولڈ ہوتا ہے نا، سے ہمارے پاس گولڈ ساڑی میں جو کچھ گولڈ چمکدار چیزیں ہوتی، پہلے زمانے میں وہ چمک سونے کے وائر ڈالے جاتے تھے، زر کہتے سونے کو، زردوزی وہ کام ہوتا تھا۔ تو ویسے کپڑے اٹھا کے رکھ لیتے ہیں جس کی ویلیو، اور باقی سب سستے دیتے ہیں، ویسا نہیں، آپ جو بھی کرنا چاہے کرے، صدقہ کرے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کپڑے بہت بھاری ہو، اس کو پہننا کوئی آسان کام نہ ہو، آپ ان کپڑوں کو سیل آؤٹ کریں، سیل آؤٹ کر کے اس کے پیسے سے زیادہ لوگوں کو اچھے کپڑے دیں۔ جیسے ایک آدمی کا کوٹ ہو سکتا ہے کسی کو سردی سے بچائے، لیکن ہمارے علاقے میں سردی کتنے مہینے ہوتی ہے؟ دلی کے اندر تو ہر آدمی بھنگار بیچنے والا بھی کوٹ پہن کے گھومتا، چونکہ سیکنڈ ہینڈ کوٹ لے لیتے لوگ جلدی، چونکہ سردی بہت ہوتی ہے، اور سویٹر ہمیشہ کام نہیں آتا، اس کو کیسا بٹن کھول دیے تو تھوڑا دن میں گرمی ہوئی تو ہو گیا، شام میں پھر باندھ دی، مفرل اوڑھ لیے تو کام ہو جاتا ہے۔ تو وہاں تو ہو سکتا ہے کوٹ بھی کام آ جائے، لیکن یہ علاقوں میں کوٹ کون پہنے گا؟ غریب آدمی۔ تو آپ اس کو سیل آؤٹ کر دیں، سیل آؤٹ کر کے اس کا پیسہ لیں، اور زیادہ لوگوں کو اچھے کپڑے بنائیں، مضبوط والے، جو زیادہ دن تک ان کو چلے، اینی تھنگ بٹ نیت ہو کہ اجر کے نیت سے ہو۔ اور اس معاملے میں جو میرا ایسا ایک تجربہ تھا کہ مہنگی چیزوں کو لوگ نہیں دیتے، سستی چیزوں کو لوگ صدقہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز کو صدقہ کرنے کی آپ کوشش